دو آدمیوں کو اچانک پکڑ کر لایا گیا، نوجوان ہیں، ہٹے کٹے ہیں، دونوں کو یہ کہہ دیا گیا کہ پتہ نہیں تم دونوں میں سے کس کے تعلق سے کیا ہونے والا ہے، تم دونوں کو 20 سمندر میں پھینکا جانے والا ہے، مگر دونوں میں سے کس کی باری آنے والی پتہ نہیں، کس کی باری آنے والی ہے پتہ نہیں، قرآن اندازی کی جائے گی، چٹھیاں اٹھائی جائیں گی، جس کا نام نکلے گا اس کو سمندر کے بیچوں بیچ پھینک دیا جائے گا۔ بہت دھیان سے سنا ہے اس مثال کو۔ دونوں نے جب سنا تو ایک زیادہ ہوشیار تھا، اگو ایڈوانس، انہوں نے سنا کیا خوش نصیبی کی بات ہوگی، تو پھر بھی نصیب تو وہ آ ہی رہا ہے، کیوں تو کیا خوش نصیب آتا کہ میری چٹھی نہیں نکلے، تو جانے کی جب نوبت ہی نہیں آئے گی تو میں ٹینشن کیوں لوں، تو اس نے ٹینشن لینا چھوڑ دیا۔ کیا کرا، اب جاؤں گا ہی نہیں سمندر میں تو ٹینشن کیا لوں، ٹینشن لینا چھوڑ دیا۔ اور جو عقل مند تھا، جو ہوشیار تھا، اس نے یہ سوچا کہ اگر چٹھی میرے نام کی نہیں نکلی الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، میں تو جاؤں گا نہیں سمندر میں، اگر نکل گئی تو مجھے اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی، مجھے اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی۔ اور اس نے دل میں سوچا چلو اچھا ہو گیا بچپن میں سوئمنگ تیرنا سیکھ گیا تھا، آج کچھ نہ کچھ کام آئے گا۔ بہرحال چٹھی نکلی اتفاق سے، فرض کرو دونوں کی نکل گئی، فرض کرو صرف سمجھانے کے لیے، دونوں سمندر میں ڈال دیا۔ جس نے سوچا نہیں تھا اس ساتھ وہ ہو گیا، جس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ سمندر میں جائے گا، اتنا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر جان دو اللہ نے جو لکھا وہی چھونے والا ہے۔ ایک نمبر کا آئی ڈی بولتے ہیں اس کو، کیا ہے کچھ کرنے کا نہیں ہے، جو لکھا ہوگا گیا سمندر میں۔ اب وہاں جانے کے بعد بھی سامنے مصیبت ہے، ڈوب رہا ہے، تیرنا آتا ہے یا نہ آتا ہو، سمندر کے بیچوں بیچ، مطلب سمندر کنارہ بہت دور ہے، کہا جان دو جو لکھا ہے وہی چھوں گا۔ کیا بولا کیا بولتا ہے، جو لکھا ہے وہی چھوں گا، بیٹھ گیا سمندر کے بیچوں بیچ۔ کیا ہوگا اس کے ساتھ، کیا ہوگا، زندہ بچے گا، مصیبت موت پکی ہے کہ نہیں ہے، ہے نا۔ اب جو عقل مند تھا اس کو پہلے سے معلوم ایسا ہو بھی سکتا ہے، بہرحال سمندر کے بیچوں پھینک دیا گیا۔ اب وہ کیا کیا، جو سامنے ہے اس کے لیے مسئلہ حل کرنا ہے، کیا ہے، کچھ تو جدوجہد کرنا، تو سامنے آ گئی مصیبت، جدوجہد کرنا پڑے گا نا۔ تو وہ تیرنا شروع کیا، جدوجہد کرنا شروع کیا، کسی طرح تیرتا 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 ہمت نہیں ہارا۔ کیوں، ہمت ہارنے کا مطلب ہے موت، ہے کیا نہیں ہے۔ کسی طرح اس کی ہمت رنگ لائی اور وہ کنارے پر آ گیا۔ اگر فرض کرو وہ تیرتے تیرتے درمیان میں ہی ڈوب کر مر گیا تو کم از کم اس کو یہ اطمینان ہوگا کہ چلو مرا بھی تو کوشش کر کے مرا۔ اس بات کا تو افسوس نہیں ہوا نا میرے کو کہ بغیر کچھ کرے ہی مر گیا۔ خوشی کس بات کی ہوگی، اس کو کچھ کوشش کر کے مرا۔ اب جس نے کوشش ہی نہیں کی اس کا کیا ہوگا، وہ تو بیجا اپنی جان کھو دے گا۔ تو اسی طرح جو حالات سامنے آئے اس کے لیے دماغ لگانا پڑتا، اس کے لیے تدبیر کرنی پڑتی، اس کے لیے پلاننگ کرنی پڑتی، اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی۔ کیوں، ہم کو معلوم نہیں ہے کیا ہے آگے۔ ایک بڑا اہم نقطہ ہے، تقدیر میں کیا ہے اس کا علم صرف اللہ کو ہے، بندوں کو نہیں ہے۔ اس لیے عمل ہے۔ عمل کس لیے ہے، تقدیر کا اور عمل کا کیا تعلق ہے، عمل اس لیے ہے تاکہ انسان عمل کرے، کیونکہ اس کو علم نہیں ہے کہ تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے۔ معلوم ہو جائے تو نا، معلوم ہی نہیں ہے۔ یہ تو ایک عمومی بات دی، ایک عمومی بات بتا دی گئی کہ ہر انسان کے تعلق سے جنتی ہے یا جہنمی لکھ دیا گیا، مگر کون جنتی کون جہنمی یہ لکھا ہوا ہے کیا؟ کہیں کسی کے پاس کوئی کتاب ہے، کوئی انفارمیشن ہے، کوئی سیکریٹ سورس ہے؟ نہیں ہے، نہیں پتا، علم نہیں، اس لیے جدوجہد اور کوشش کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جب اس شخص نے کہا کہ اللہ رسول کہ ہم تقدیر پر چھوڑ کر نہ بیٹھ جائے، تو آپ نے کہا لا، نہیں، تقدیر پر چھوڑ کر مت بیٹھو، اعملوا، کوشش کرتے رہو، عمل کرتے رہو، فکل میسرا، تم کو وہی چیز آسان کر دی جائے گی جو تمہارے لیے ہے۔ ثم قرأ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کی تلاوت بھی کی جو سورہ لیل کی آیت نمبر 5 ہے، فاما من اعطى واتقى فسنيسره لليسرى، جو کوئی فاما من اعطى، اللہ کے نام صدقہ خیرات کرے اور تقوی اختیار کرے، فسنيسره لليسرى، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے راستہ آسان کرتا ہے۔ معلوم ہے کہ نیکیاں کرنے سے، نیکیوں کے لیے جدوجہد کرنے سے جنت کا راستہ آسان بھی ہوتا ہے۔ جنت کا راستہ
کوششیں کرنے سے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کرتا ہے. ہم کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے، اس لیے ہم جیسی کوشش کریں گے اسی قسم کا راستہ ہموار ہمارے لیے ہوگا. اسی طرح تقدیر اور عمل کا کیا تعلق ہے؟ تقدیر اور عمل کا کیا تعلق ہے؟ ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں، بڑی پیاری حدیث. اس سے اچھی حدیث جو دل کو میرے دل کو چھو جائے میں نے نہیں دیکھی. بہت پیاری حدیث. یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے. کہاں سے حدیث سنا رہا ہوں آپ کو؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ کہاں سے سنا رہا ہوں؟ یا تو صحیح بخاری کی یا صحیح مسلم کی. اس سے تقدیر کے مسئلے حل ہو جا رہے ہیں ہمارے. 50 حدیث کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. حدیث صحیح مسلم کی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ مومن جو قوی ہے عقیدے کے اعتبار سے اور جسم کے اعتبار سے، خیر بہت بہتر ہے، واحب بہت پسندیدہ ہے، الی اللہ اللہ کی نگاہ میں، من المؤمن الضعیف کمزور عقیدے کا، کمزور جسم کے مومن کے مقابلے میں. دونوں مومن ہیں مگر ایک مومن عقیدے کے اعتبار سے جسم کے اعتبار سے مضبوط ہے، ایک مومن ہے وہ بھی دوسرا مومن ہے مگر عقیدے میں کمزور، جسم کے اعتبار سے کمزور. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کی نگاہ میں یہ مومن زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ بہتر ہے. وفی کل خیر احرص علی ما ينفعک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر یہ نصیحتیں کرتے ہیں جو کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، اپنی امت کے لیے نصیحت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وفی کل خیر، ہر اچھے کام میں احرص ما تنفعک، حرص کر، خواہش کر جو چیزیں نفع دیتی ہے. کیا یہ چیز کیا بتلا رہی ہے؟ نبی کی بات نے کیا نصیحت دے رہی ہے ہمیں، کس طرح سے ہمارا ذہن کھول رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دنیا میں جب رہے کوئی چیز معلوم ہے کہ یہ کام کرنے سے فائدہ ہوگا